بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ قدیم زمانے کی بات ہے۔ ایک غریب لڑکا تھا جس کا نام سلیمان تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا۔ اس کے والدین بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ عمر اور کمزوری نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ سلیمان کا باپ اپنی جوانی میں ہی بکریاں چراتا آیا تھا اور اس نے چند بکریوں کا ایک چھوٹا سا ریوڑ اپنے بیٹے سلیمان کو وراثت میں دیا تھا۔ سلیمان انہی بکریوں کو چراتا اور سارا دن پہاڑوں اور چراگاہوں میں گزار دیتا تھا۔ اس کے پاس دنیا کا کوئی ساز و سامان نہ تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے اور جوتے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کا گھر مٹی کا ایک سادہ سا مکان تھا جو نہ سردی سے پوری طرح بچاتا تھا اور نہ گرمی سے۔ اس سب کے باوجود سلیمان کا دل صاف تھا۔ وہ تنہائی میں اکثر کہتا، جب تک ہم اللہ کے ساتھ ہیں وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہر صبح سورج نکلتے ہی وہ اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف نکل جاتا۔ گھنٹوں چل کر کسی ایسی جگہ پہنچتا جہاں تھوڑی سی گھاس ہوتی تاکہ بکریاں چر سکیں۔ جب بکریاں مصروف ہوتی تو وہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر دعائیں کرتا اور اللہ کو یاد کرتا۔ اذان کی آواز آتی تو وضو کر کے نماز ادا کرتا اور پھر اپنے کام میں لگ جاتا۔ شام کو وہ بکریوں کو اکٹھا کر کے گاؤں لوٹ آتا۔ گھر جاتے ہوئے راستے سے خشک لکڑیاں جمع کرتا تاکہ اپنے والدین کے لیے آگ جلا سکے اور ان کے لیے سخت روٹی تیار کرے۔ گھر میں زیادہ کھانا نہ ہوتا، صرف خشک روٹی اور تھوڑا سا پانی۔ لیکن سلیمان نے کبھی شکایت نہ کی۔ وہ رات کو اپنے والدین کے پاس بیٹھ کر مسکرا کر کہتا، ہم غریب ضرور ہیں لیکن ایمان کے لحاظ سے امیر ہیں۔ ایک دن اللہ ان بکریوں میں برکت ڈال دے گا۔ گاؤں والے اس کا مذاق اڑاتے، دیکھو اس چرواہے کو بادشاہی کے خواب دیکھتا ہے، لیکن سلیمان خاموش رہتا اور دل میں کہتا، بلندی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے بلند کرے۔ ایک دن پہاڑ پر اس نے ایک اجنبی بوڑھے شخص کو دیکھا۔ اس کی شکل فقیر جیسی تھی مگر آنکھوں میں وقار تھا۔ سلیمان نے اپنی تھوڑی سی خشک روٹی اس کو پیش کی۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، بیٹے تمہارا دل بہت پاک ہے، تمہارا صبر تمہیں بلند مقام تک لے جائے گا۔ یہ الفاظ سلیمان کے دل میں اتر گئے۔ کچھ دن بعد ایک مصیبت آ گئی۔ اس کی ایک بکری گاؤں کے سردار کے کھیت میں چلی گئی اور فصل کو نقصان پہنچا دیا۔
سردار نے غصے میں آ کر سلیمان سے اس کی سب سے قیمتی بکری لے لی۔ وہ بکری اس کے والدین کی واحد خوراک کا ذریعہ تھی۔ سلیمان نے صبر کیا اور کہا، اگر اس میں اللہ کی رضا ہے تو میں اسے قربان کرتا ہوں۔ مصیبتیں ختم نہ ہوئیں۔ ایک دن جنگل میں ایک شیر آیا اور اس کی تمام بکریاں مار ڈالیں۔ سلیمان درخت پر بیٹھا بے بسی سے دیکھتا رہا۔ وہ ٹوٹ گیا مگر ہارا نہیں۔ گھر جا کر اس نے کہا، ہم مایوس نہیں ہوں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس نے مزدوری شروع کی۔ ایک تاجر کے گودام کی صفائی کی۔ اس نے اتنی محنت اور ایمانداری سے کام کیا کہ تاجر حیران رہ گیا اور اسے مزدوری سے زیادہ انعام دیا۔ پھر وہ اس کے ساتھ کام کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ سلیمان اپنی محنت، ایمانداری اور عقل سے آگے بڑھتا گیا۔ وہ مزدور سے مینیجر بنا، پھر شریک بن گیا۔ اس نے تجارت سیکھی، سفر کیا، مال خریدا، نفع کمایا اور جلد ہی ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ کچھ سال بعد وہی سردار جو کبھی ظالم تھا، محتاج ہو کر اس کے پاس آیا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ظلم کیا تھا۔ سلیمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں نے تمہیں بہت پہلے معاف کر دیا تھا۔ اس نے اسے کھانا دیا اور مدد بھی کی۔ سلیمان اب ایک امیر تاجر تھا، لیکن اس کا دل ویسا ہی نرم تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، یتیموں کا سہارا بنتا اور ہمیشہ سچائی پر قائم رہتا۔ وہ کہتا، اصل دولت مال نہیں، دل کی پاکیزگی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اس کی تجارت بڑھتی گئی، مگر وہ عاجزی اور ایمانداری پر قائم رہا۔ آخر کار لوگ اس کی مثال دینے لگے، اگر کامیاب ہونا ہے تو سلیمان جیسا بنو، صبر والا، سچا اور رحم دل۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، صبر، ایمان اور معافی انسان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ خود بھی سوچ نہیں سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔